بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں، لما تقولون ما لا تفعلون، تم جو کہتے ہو وہ کرتے کیوں نہیں ہو، یعنی تمہارے اعمال تمہارے قول پر پورے کیوں نہیں اترتے۔ اب سب سے پہلے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام انسانوں میں سے صرف اہل ایمان کو پکارا۔ ایمان والوں میں مضبوط ایمان والے بھی ہوتے ہیں، مگر میرے آپ کے جیسے کمزور ایمان والے بھی۔ اللہ تعالیٰ نے سب کو اہل ایمان کے نام سے پکارا۔ یہ ایسی ہے کہ کسی کو اس کے اونچے خاندانی نسب سے پکارا جائے کہ تم تو اصل میں یہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ملامت کے الفاظ سے پہلے مسلمانوں کو ان کے ایمان کے لقب سے پکارا کہ تم تو ایمان والے ہو۔ لما تقولون ما لا تفعلون، تمہارے قول اور فعل میں تضاد کیوں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کے بارے میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بہت ہی پیارا قول ہے۔ انہوں نے فرمایا، اذا ما سمعت اللہ عز وجل یقول یا ایھا الذین آمنوا، جب تم یہ سنو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا کے الفاظ ارشاد فرمائے، فاعریہ سمعک، ذرا دھیان سے سنو، فانما بعدہ خیر یأمر بہ او شر ینہی عنہ، کیونکہ اس کے بعد یا تو خیر کا حکم دیا جا رہا ہوگا یا کسی نہ کسی شر سے منع کیا جا رہا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لما تقولون ما لا تفعلون، تم جو بھی کہتے ہو اس پر عمل کیوں نہیں کرتے، یعنی تمہارے قول اور فعل میں تضاد کیوں ہے، منہ سے ایمان کا اقرار اور عمل میں پیچھے پیچھے۔ سورہ صف کے بعد قرآن میں سورہ جمعہ ہے، وہاں بھی عمل میں سستی کی بات ایک مختلف طرز میں بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها، ان لوگوں کی مثال جنہیں تورات دی گئی تھی، یعنی کہ بنو اسرائیل، پھر وہ اس کتاب کا بوجھ نہ اٹھا سکے۔ کتاب اللہ موجود تھی، علم موجود تھا، مگر عمل نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کمثل الحمار یحمل اسفارا، ان کی مثال ایسی ہے جیسے گدھے جن پر کتابوں کا بوجھ لدا ہو لیکن وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ سورہ جمعہ کے بعد قرآن میں اگلی صورت ہے سورۃ المنافقون، وہاں بھی قول اور عمل میں تضاد کا ذکر ایسے ہوا، وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، اگر تم منافقین کی باتیں سنو تو سنتے ہی رہ جاؤ، بہت بڑی بڑی فصاحت و بلاغت، مگر عمل کے وقت وہ کہیں نظر نہیں آئیں گے۔ قول اور عمل میں تضاد ان تمام صورتوں کا ایک اہم موضوع ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں فرمایا، کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ کے نزدیک یہ رویہ کہ تمہارے صرف قول ہی ہو عمل نہ ہو انتہائی بیزاری کی حیثیت رکھتا ہے۔ اب کبر کا لفظ اس آیت میں باب فعولہ سے ہے۔ اس کے بارے میں عربی کا قاعدہ آسان ہے، ہر کوئی سمجھ سکتا ہے۔ باب فعولہ کی خاصیت ہے کہ یہ تعجب کے اظہار کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹو شو ہاؤ شاکنگ سم تھنگ از، جیسے فعولہ کے وزن پر خطب فلان، یعنی ما اخطبہ، کیا ہی زبردست خطیب ہے فلاں آدمی، یا جیسے وفرت الماء، کتنا وافر پانی ہے، شوق کو شو کرنے کے لیے، امیزمنٹ کو شو کرنے کے لیے۔ قرب البیت، کتنا قریب ہے یہ گھر، صغر فلان، کتنا چھوٹا ہے فلاں انسان۔ کبرا اصل میں کبر سے ہے، بڑائی سے۔ کبر مقتا عند اللہ کا معنی ہے ما اکبر المقت عند اللہ، یعنی اللہ کے نزدیک کس قدر مقت کی حیثیت رکھتا ہے کہ اس کے مسلمان بندے کے قول اور فعل میں تضاد ہو، کہے کہ سبحان اللہ میرا رب پاک ہے ہر عیب سے، مگر اس کے عمل سے یہ بات ثابت نہ ہو۔ یہ طریقہ زندگی اللہ تعالیٰ کے ہاں مقت کو بڑھانے والا ہے۔ اب مقت کیا ہوتا ہے؟ اس لفظ کا استعمال عربی میں نکاح المقت کے طور پر ہوا کرتا تھا، جیسے کہتے ہیں وَكَانَ يُسَمِّي تَزَوَّجُ الرَّجُلُ امْرَأَتَ أَبِيهِ نکاح المقت، کسی بیٹے کا باپ کی چھوڑی ہوئی بیوی سے نکاح کرنا نکاح مقت کہلاتا تھا۔ اصل میں عربوں میں روایت تھی کہ باپ کے مرنے کے بعد اس کی چھوڑی ہوئی تمام جائیداد اور سگی ماں کے علاوہ باپ کی باقی بیویاں وراثت میں بڑے بیٹے کو مل جاتی تھی۔ مال آتا تو اچھا لگتا ہے، مگر باپ کی بیوی کو اپنی بیوی ماننا کیونکہ فطری طور پر انتہائی قبیح فعل ہے، اس لیے وہ اس نکاح کو نکاح مقت کا نام دیتے تھے کہ عجیب بیزاری ہے اس رشتے میں، کوئی اٹریکشن، کوئی چارم نہیں، بہت ہی سرد مہری والا رشتہ ہے۔ عام رشتوں میں بھی ایسے ہوتا ہے کہ کوئی رشتہ آپ کے لیے بار بار تکلیف کا باعث بنے، بار بار دھوکہ کھا کر آپ اس شخص سے بیزار ہو جاتے ہیں،
رشتے میں سے گرم جوشی نکل جاتی ہے اور سرد مہری رہ جاتی ہے. ایسے جذبے کو مقت کہتے ہیں. سو کبر مقتن عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، تم جو کہو یا زبان سے اقرار تو کرو مگر اس کے مطابق عمل نہ دکھاؤ، اس رویے سے اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہارے لیے بیزاری بڑھتی ہے. اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ، یقیناً اللہ تعالیٰ کو تو پسند ہے اپنے وہ بندے جو قتال کرتے ہیں، جنگ کرتے ہیں اس کی راہ میں، صفن کأنہم بنیان مرصوص، صف بصف کھڑے ہو کر جیسے کوئی سیسا پلائی دیوار ہو. سو پہلے آیت نمبر 3 اور 4 کا موازنہ دیکھیں. آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کبر مقتن عند اللہ، اللہ کے نزدیک تمہارا یہ رویہ کہ تمہاری قول اور فعل میں تضاد ہو تمہارے لیے بیزاری بڑھاتا ہے. تمہارے عمل میں سرد مہری دیکھ کر اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہارے لیے سرد مہری بڑھ جاتی ہے. آیت 4 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یحب الذین یقاتلون، اللہ تعالیٰ کو تو پسند ہے اپنے وہ بندے جو اس کی راہ میں قتال کرتے ہیں. اب آپ نوٹ کریں کہ مسلمانوں کے مثبت رویے پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے ان لوگوں سے محبت ہے، لیکن آیت نمبر 3 میں مسلمانوں کے منفی رویے پر اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھے تم سے محبت نہیں ہے، بیزاری کا ذکر کیا ہے. اللہ تعالیٰ چاہتے تو آیت 3 میں یہ بھی ہو سکتا تھا ان اللہ لا یحب، یقیناً اللہ تعالیٰ کو تو تم سے محبت ہی نہیں کیونکہ تمہارے تو قول اور فعل میں تضاد ہے. اللہ تعالیٰ نے رویے سے بیزاری کا اظہار فرمایا، بندوں سے نہیں. ہم بہت جلدی کرتے ہیں ایک دوسرے کو منافق اور کافر کہنے میں. سو دونوں آیات میں آپ کو جذبات کا اظہار ملتا ہے، ایک طرف بیزاری جب عمل میں بیزاری ہو، ایک طرف محبت جب عمل میں چستی ہو. اگر صرف آیت 4 میں محبت کا ذکر ہوتا اور آیت 3 میں کوئی جذبہ کا اظہار نہ ہوتا تو ہم کہہ سکتے تھے کہ آیت 4 کے لوگوں سے اللہ تعالیٰ کو محبت ہے اور آیت 3 میں جن لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے جن کے قول اور عمل ملتے نہیں ہیں ان سے اللہ تعالیٰ کو محبت نہیں. مگر آیت 3 میں اللہ تعالیٰ نے اپنے جذبات کا اظہار خود ہی فرما دیا. سو ہم فل ان دا گیپ نہیں کر سکتے، گیپ آلریڈی فلڈ ہے. یہ ایسے ہے کہ تمہارے عمل میں کمی اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہارے لیے بیزاری بڑھاتی ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کو تو اپنے یہ بندے پسند ہیں جو عمل میں سستی نہیں کرتے. یہاں تک کہ جنگ کی نوبت آئے تو صف بصف دشمن کے آگے ڈٹ جاتے ہیں، کأنہم بنیان مرصوص، جیسے کوئی سیسا پلائی دیوار ہو. سو ایک طرح سے یہ ہے کہ یہ ہے بینچ مارک. آیت 4 کے لوگ یہ ٹاپ لیول ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے سپر سٹار بندے ہیں. تم کہاں قول اور فعل کے تضاد میں پھنسے ہو، آگے بڑھو اور اس لیول کو پہنچنے کی کوشش کرو. سو آیت 3 اور 4 میں اصل میں یہ ربط ہے. پھر یہاں پر جہاد اور قتال کے فرق کو نوٹ کر لیں. جہاد کا مطلب ہوتا ہے اسٹرگل کرنا. جہاد کا لفظ جہد سے ہے، جیسے جد و جہد کرنا، کوشش کرنا. انسان جہاد بن نفس بھی کرتا ہے، دین کی راہ میں اپنے نفس کے خلاف چلنا اور اللہ تعالیٰ کی مرضی کو اپنانا، یہ جہاد بن نفس ہے. لوگوں تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانا یہ بھی جہاد ہے. مگر قتال جو ہے وہ جہاد کی پیک ہے. اللہ تعالیٰ کے نظام کو قائم کرتے اگر جنگ کی نوبت آئے تو اس سے بھی پیچھے نہ رہنا. قتال ہر وقت فرض نہیں ہوتا، جہاد ہے جو ایک مسلمان کو ہر وقت کرنا ہے، کیونکہ جہاد تو نفس کی باطل خواہشات کے خلاف بھی ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یقاتلون فی سبیلہ، یعنی اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں قتال کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ بھی پھر ان سے محبت کرتا ہے. سو فی سبیلہ اصل میں قتال کو ایک ریسٹرکشن دیتا ہے، معین کرتا ہے کہ قتال صرف وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہو. یعنی خود کچھ دھماکے کر کے معصوم لوگوں کی جان لینا یہ کوئی قتال نہیں ہے. اس کے بعد ذکر ہے صفن کے لفظ کا. اس لفظ پر اس سورت کا نام ہے، سورت صف. صف کا معنی ہوتا ہے ایک لائن میں کھڑے ہونا، جیسے صف بصف لوگ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں. سو قتال کرتے ہوئے میدان جنگ میں کھڑے ہونا ایک ہی صف میں، یہ ہے صفن کا معنی. اور اللہ تعالیٰ نے صف کی خوبی کیا بیان فرمائی کہ کأنہم بنیان مرصوص، جیسے کوئی سیسا پلائی دیوار ہو. تو بنیان دیوار کو کہتے ہیں عربی میں، اور مرصوص کا لفظ رسا یا رسو رسن سے ہے. اس کے بارے میں لسان العرب میں ہے حتی لا یکون بینہم خلال ولا فرج، یعنی کہ مرصوص کا معنی ہے کہ ایسی دیوار کہ اس کے درمیان کوئی گیپ نہ ہو، کوئی سپریشن نہ ہو. فَأُدْغِمْ،
ادغام کا مطلب ہوتا ہے آپس میں مکس ہو جانا، جڑے ہونا. ایسی صف جس میں کوئی گیپ نہ ہو، دشمن ان کے درمیان گھس نہ سکے. اب آپ دیکھیں جنگ کے میدان میں افواج کو گروپس میں رکھا جاتا ہے. ساری فوج ایک ہی جگہ رکھنا جنگی اسٹریٹجی کے خلاف ہے. کچھ فوج سامنے کی طرف سے، کچھ بیک سپورٹ کے لیے، کچھ سائڈز پر، اور بعض لوگ کمانڈ سینٹر میں بیٹھے رن ٹائم ڈیسیژنز لے رہے ہوتے ہیں. لازمی نہیں کہ فوج ایک صف میں ہو. اسی لیے اسکالرز کہتے ہیں کہ ضروری نہیں ساری صف جسمانی یعنی فزیکلی طور پر اکٹھی ہو، بلکہ ان کی نیت ایک ہو، ان کے مقاصد ایک ہو، ان کی انٹینشن سیم ہو، ان سب کا دشمن ایک ہو، ان میں سے کوئی غدار نہ ہو. ایسی صف یعنی ایسے لوگ جن کی ایک ہی موٹیویشن ہے، فی سبیلہ ہی، اللہ کی راہ، اس کی رضا، اس کی خوشی کے لیے قتال کرنا. چاہے جنگ کے میدان میں وہ دور دور بھی ہوں، ان کے دل ایک ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا. ایک مومن دوسرے مومن کے لیے دیوار کی طرح ہے جس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے. اب آپ اس صف کا موازنہ کریں کہ ایک علاقے کے لوگ ایک ہی مسجد میں صف بصف نماز ادا کرتے ہیں، مگر فلاں کے لیے فلاں منافق ہے، اور فلاں کے لیے فلاں کے پیچھے تو نماز ہی نہیں ہوتی. کسی کو لگتا ہے کہ فلاں شخص اس فرقے سے ہے اور یہ فرقہ جو ہے اس وجہ سے بالکل ہی غلط ہے. یہ لوگ ایک صف میں تو کھڑے ہوتے ہیں، مگر ان کے دل ایک نہیں، ان کے مقاصد ایک نہیں، ان کا دشمن بھی ایک نہیں، بلکہ یہ تو آپس میں ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں. اس صورت میں آیت نمبر 2، 3 اور 4 آیات میں ایمان والوں کا ذکر ہے. کچھ لوگ کمزور ایمان والے ہیں اور بعض مضبوط ایمان والے. کمزور ایمان والے 2، 3 آیت میں، اور مضبوط ایمان والوں کا تذکرہ آیت نمبر 4 میں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لما تقولون ما لا تفعلون، تم جو کہتے ہو وہ کرتے نہیں ہو، تمہارے عمل میں کمزوری ہے. دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو عمل میں اس قدر مضبوط ہیں کہ اگر میدان جنگ میں اترنا پڑے تو بھی نہیں ہچکچاتے. جو لوگ عمل میں سرد مہری دکھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کبر مقتن عند اللہ، اللہ کے ہاں بھی تمہارے لیے المقت الکبیر یعنی شدید سرد مہری ہے. اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی محبت میں کسی بھی قسم کے عمل سے نہیں ہچکچاتے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یحب، اللہ تعالیٰ بھی ان سے محبت کرتا ہے. جو لوگ عمل میں مضبوط ہیں وہ میدان جنگ میں ایک دوسرے کو مضبوط کر رہے ہوتے ہیں، دشمن کے خلاف ایک مضبوط صف. مگر جو لوگ عمل میں کمزور ہیں وہ نماز کی صف میں بھی ایک نہیں ہوتے. آیت نمبر 3 میں وہ ایمان والے ہیں جو اپنے قول پر پورے نہیں اترتے، اور آیت 4 میں وہ ہیروز ہیں جو جنگ کے میدان میں سیسا پلائی دیوار ہیں دونوں ایمان والے. ایک طرف اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے ہیں جو جنگ کے میدان میں بھی ایک ہیں، اور دوسری طرف وہ لوگ جو نماز کی صف میں بھی ایک نہیں ہیں. تو کمی کہاں ہے؟ کمی اصل میں عمل میں ہے. تو جب مسلمان عملی میدان میں پیچھے رہ جائیں اور صرف باتیں ہی باتیں ہوں تو وہ کبھی بھی ایک بنیان مرصوص سیسا پلائی دیوار نہیں بنا سکتے. عمل میں سرد مہری مسلمانوں کو علیحدہ علیحدہ کر دیتی ہے، صفوں میں اتحاد ختم ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے تاکہ ہماری صفوں میں اتحاد پیدا ہو سکے. بارک اللہ لی و لکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.